اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ آیت نمبر 3 انشاءاللہ۔ تو کیونکہ یہ آیت بھی لمبی ہے، اس لیے ہم ایک ہی آیت آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی ثواب ملے، اور جو بھی دیکھیں ان کو ثواب ملے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام ہے، علیکم اوپر تمہارے، علیکم المیتۃ میتۃ مردار، حرام ہے اوپر تمہارے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت سور کا، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر نام لیا جائے اللہ کے سوا، یا جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، والمنخنقۃ اور جس کا گلا گونٹ دیا جائے، والموقوذۃ یا چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیۃ یا اونچی جگہ سے گر جائے کوئی بھی جانور، والنطیحۃ اور یا جو ہے سینگ لگنے سے مر جائے، وما اکل السبع یا کھائے اس کو درندے، الا ما ذکیتم مگر جو پاک ہو۔ اب میں انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گی کہ جو پاک ہو تو کیا مطلب ہے۔ وما ذبح اور جو ذبح کیا جائے، علی النصب آستانوں پر، یعنی بتوں کے آستانوں پر، بتوں کے پاؤں میں، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور جو تقسیم کیا جائے، بالازلام تیروں کے جو ہے فال نکالنے پر، فال جو تیروں پر نکالے جائیں، تو اس پر جو ہے کہتے ہیں جوئے کے تیر بھی سے کہا جاتا ہے، جوئے کے تیروں پر یا فال کے تیر جو ہوتے ہیں، وہ بھی میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ تفسیر میں۔ ذالکم فسق یہ تمہارے لیے گناہ کے کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا الیوم آج کے دن، یئس نا امید ہو گئے، الذین کفروا وہ جو کافر ہے، آج کے دن کافر لوگ نا امید ہو گئے، من دینکم تمہارے دین سے، من سے دین کم تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے آج کے دن۔ فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، وتخشونی اور ڈرو مجھ سے، شونی مجھ سے، ڈرو مجھ سے کے لیے شونی ہوگا۔ الیوم آج کے دن، اکملت مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم دین تمہارا، لکم تمہارے لیے، دین کم تمہارا، اکملت مکمل کر دیا، واتممت اور تمام کر دیا، علیکم اوپر تمہارے، نعمتی اپنی نعمتیں، اور تمام کر دی اوپر تمہارے، یعنی تمہارے لیے تمام کر دی ساری نعمتیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت عزت دی، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا اور راضی ہو گیا
تمہارے لیے دین اسلام پر، اور پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو، دونوں الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو کوئی لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ، مخمصۃ بھوک سے، اضْطُرَّ فَمَنِ پس جو کوئی، اضْطُرَّ لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، مخمصۃ بھوک سے، یعنی بہت زیادہ بھوک جس سے مر رہا ہو، غیر متجانف، لیکن غیر مائل ہونے کے، جو متجانف الاثم، گناہ کی طرف مائل ہونے سے، لیکن گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سارے حرام چیزوں کے بارے میں۔ اب دیکھو، ہم نے شروع ہی آیت میں سورہ مائدہ کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا تھا کہ آپ کے اوپر بیان کی جائے گی جو چیزیں آپ پر حرام ہے اور حلال ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی یہی بتا دیا، اور اس میں جو تھے زیادہ تر جو ہے وہ اخلاق میں جو حرام اور حلال ہے، جو ہمارے جو ہے ہمارے اعمال میں جو حلال اور حرام ہے۔ اب ادھر جو ہے کھانے پینے میں جو حرام اور حلال ہے، اس آیت نمبر 3 میں تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مردار جو ہے وہ آپ لوگوں پر حرام ہے، پھر خون کا حرام کہہ دیا، پھر سور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ ہم پر حرام ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ایسی خرابیاں ہیں کہ یہ ہم پر حرام ہے، لیکن جب اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیے تو یہ چیزیں حرام ہے، اس میں کوئی خرابی ہی ہوگی جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیے۔ ہم انسان کس کس چیز کو جو ہے وہ علم حاصل کریں، ہمارے بس میں اتنا نہیں ہے کہ ہم ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ حرام ہے تو کیوں حرام ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے تو کون سی صحیح ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی اس قرآن میں، اور حرام چیزیں جو ہے وہ ہم پر اس لیے حرام کی ہے کہ اس میں ہمارے لیے خرابی ہے، ہمارے صحت کے لیے وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ اس طرح وہ جانور جو کہ جس پر نام لیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، جس طرح کے بتوں کے ناموں پر کسی اور اپنے عالموں اور وغیرہ کے نام پر، جس طرح آج کل مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کے پیچھے، اپنی ماں کے پیچھے، اپنے بہن کے پیچھے، اپنے بھائی کے پیچھے یہ خیرات کیا، وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کہتے ہیں اس کے لیے کیا ہے، میرا باپ فوت ہوا تھا، آج اس کا سال ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ بس یہ بات جب نام لے لیا ان کا تو صرف الفاظ میں بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پر خیرات کیا ہے کہ ثواب پہنچے ہمارے ماں باپ کو، اللہ کے نام پر خیرات کیا ہے، اللہ کے نام کا، تو ثواب، جب آپ نام نہ بھی لے اپنے ماں باپ کا تو ظاہر ہے آپ ان کے اولاد ہیں، اولاد جو کام کرتی ہیں تو وہ کرتے ہیں، جو بھی اولاد، تو اس کا جو ہے ثواب ڈائریکٹ جو ہے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے ہی ان کو یہ سب کچھ ان کی پرورش کی ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے کہ وہ اگر اچھے کام کریں تو وہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جو ہے غلط کام کریں تو وہ برائیاں انہی کے لیے ہوتی ہے، ان کا گناہ ماں باپ کو نہیں ملتا۔
کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ ادھر بھی دیکھیں تو. لیکن اگر اولاد اچھے کام کریں تو وہ ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میرے باپ کا سال ہو گیا ہے، میری ماں کا سال ہو گیا ہے، میں خیرات کر رہا ہوں، تو یہ غلط بات ہے. کہے کہ اللہ کے نام پر میں خیرات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہ جو ہے اللہ کو پھر پسند ہو جاتا ہے. اور جب نام کی اللہ کے سوا کسی اور کا لیا جائے، یہ اب اس سے یہی مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہندو جو ہے وہ بتوں کے نام پر کرتے ہیں تو وہی جو ہے حرام ہو جاتا ہے. بتوں کے نہیں، کسی بھی چیز، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لغیر اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی کا بھی، یعنی بتوں کا بھی، جو بھی بتوں پر بھی یا کسی انسان کا نام لیا جائے، جیسے کہ آج کل مسلمان لے رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں، سال کر رہے ہیں، یہ چیزیں، یہ نام ہی لینا، یہ ہندوؤں کا جو، چونکہ ہمارا معاشرہ تو ہم لوگ بھی پہلے ہندو تھے، اور اب پھر بعد میں محمد بن قاسم جب ادھر آئے تو انہوں نے ادھر اسلام پھیلایا، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا اور لوگ مسلمان ہو گئے. تو ان میں وہ عادتیں ادھر ابھی تک ہم لوگوں میں موجود ہے، ہندوؤں والی، جو کہ ہمیں علم نہیں ہے. ہمیں علم ہو جائے تو ہم اس طرح کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کے حکم برداری پر چلتا ہے. تو اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کا نام اگر لیا جائے تو وہ چیز، وہ خیرات، وہ جو کچھ بھی ہے، وہ نیاز، وہ خیرات، وہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، اس کا ثواب نہیں ملتا. اور جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے. والمنخنقۃ، یعنی جس کا گلا گونٹ دیا جائے، گلا کسی بھی جانور کا اگر گونٹ دیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اور جو چوٹ لگنے سے مر جائے تو وہ بھی حرام ہے. اور جو ہے اونچی جگہ سے گر جائے اور مر جائے تو وہ بھی حرام ہے. اور جو اس کو سینگ مار کے مارا جائے اور مر جائے تو وہ بھی حرام ہے. اور جس کو درندے چیر پھاڑ لیں تو وہ بھی حرام ہے، لیکن اس میں اگر زندگی کے آثار پائے جائیں اور اس کو جلدی سے ذبح کیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. زکیتم، پاک ہو جاتا ہے اور اسے پھر کھا سکتے ہیں. ادھر یہ مطلب تھا، جو پاک ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر اس جانور میں زندگی کے آثار ہے اور آپ جلدی سے اللہ کا نام لے کے اور اس کو ذبح کر لیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے. اور جو ذبح کیے جائے بتوں کے آستانوں پر یا کسی بھی چیزوں کے آستانوں پر جو اللہ کے سوا ہو تو وہ بھی حرام ہے. جیسے آج کل لوگ جو ہے نا زیارتوں پر بھی جا کے ادھر دیگ چڑھائے جاتے ہیں، ادھر جو ہے جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. اور اس طرح جو ہے جوئے کے ڈسٹریبیوشن ہو، تقسیم ہو چیزیں جوئے کے تیروں پر، تو وہ یا فال نکالنے والے، تو اس کو بھی حرام کہا گیا ہے. اور اس میں یہ بات ہے کہ یہ پرانے عرب کے زمانے میں لوگ جو ہے حبل جو ان کا بت تھا اس کے ساتھ انہوں نے 7 تیر رکھے تھے، اور اس ایک ایک تیر پر الگ الگ قسم کی لکھائی کی گئی تھی جس پر فال نکالا کرتے تھے. ادھر ان کا جو ہے جو پاس بندہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ لوگ آتے تھے اس کو نذرانہ پیش کر کے، یعنی کچھ دے کے، اور پھر فال نکالا کرتے تھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو حبل بت کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں ہے. اگر فال نکل آتا کہ تم کر لو یہ کام، تو جس تیر پر لکھا ہوتا تھا کر لو یہ کام تو وہ کر لیتے تھے، اور جس تیر پر لکھا ہوتا تھا کہ نہ کرو یہ کام تو وہ جو نکل آتا تھا وہ تیر، تو وہ جو ہے وہ پھر وہ کام نہیں کرتے تھے. اور اس طرح مختلف قسم کے جو ہے اس تیروں پر 7 تیروں پر مختلف قسم کے الفاظ اور لکھائی ہوتی تھی، جس سے اس کو جو ہے ان کو لوگوں کو جو ہے مشورہ دیا جاتا تھا، یعنی وہ حبل سے مشورہ کیا کرتے تھے تیروں کے ذریعے.
تو یہ بھی حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ حبل سے جو ہے ایک قسم کا مشورہ کرتے تھے اور حبل سے ایک قسم کا جو ہے اجازت لیتے تھے کہ یہ کام ہم کریں کہ نہ کریں۔ وہ فال نکالنا جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے۔ تو یہ دیکھو، ابھی بھی میں نے جو پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حرام اور حرام جو کیے ہمارے لیے آسانی کر دیے۔ اس میں ہمارے لیے برائی ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا برائی ہے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ جو ہے علیم حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کو اندر کی باتوں کا بھی پتہ ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے منع ہیں۔ اب اس آیت کے بارے میں بہت زیادہ تفسیر ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے میں جلدی جلدی بیان کر رہی ہوں، اور کچھ باتیں چھوڑ رہی ہوں، کچھ بتا رہی ہوں۔ تو بس اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس پر ہم عمل بھی کریں۔ تو اب آگے جو ہے آج کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافر مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے تمہارے دین سے۔ ظاہر ہے وہ تو کافی کوششیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان ہو جائے، لیکن مسلمان دن بدن ترقی کرتے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے پھر بھی نہ ڈرو۔ وہ اگر مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے اور اپنی حرکتیں اور منافقت کرتے جاتے ہیں، تم لوگ ان سے نہ ڈرو، تم لوگ مجھ سے ڈرو، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اور آج کے دن آپ کے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ تمہارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پیغمبر ہے، اور یہ قرآن مجید تمہاری شریعت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور یہ تمہارے اوپر ایک نعمت ہے جو اتنی آسانی فرمائی تمہارے لیے۔ تم لوگ کیا ڈھونڈتے کہ کیا ٹھیک ہے تمہارے لیے اور کیا نہیں ٹھیک، لیکن اللہ نے آسانی فرما دی تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو، اور یہ چیزیں جو تم پر حرام ہے یہ حرام ہی ہے، لیکن اگر کوئی بہت لاچار ہو جائے اور مرنے کو ہو تو پھر وہ کھا سکتا ہے، لیکن اتنا کھائے کہ گناہ پر نہ آئے، اتنا کھائے کہ مرنے سے بچے، مرنے کی وہ نہ ہو، بس صرف اس کا گزارا ہو جائے اور پھر چھوڑ دے، کیونکہ یہ چیزیں حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جب حرام ہے تو اس میں کوئی خرابی ہے، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر تم لاچاری میں اس میں سے کچھ تھوڑا سا کھا بھی لو حرام چیز میں بھی، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مرنے کے وقت، یعنی اگر اسی بھوک سے مرنا ہے تو اللہ مرنے نہیں دیتا جب تک کہ وقت مقرر نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بھوک اتنی سخت ہو کہ مرنے کو ہو تو آپ اس حرام چیز میں بھی تھوڑی سی کھا سکتے ہیں، تھوڑا سا کھا کے، لیکن اتنا نہیں کہ پیٹ بھر کے کھائے اور کھاتے جائیں، گناہ پر نہ مائل ہو۔ تو اس لیے آپ کھا سکتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے، اس لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور آپ اتنا کھائیں کہ وہ آپ کے لیے بس کافی ہو، تو اس کے بعد آپ وہ چیز کھائے بھی نہ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، اس قرآن مجید کی تلاوت میں جو کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہو گئی ہو، یا اللہ ترجمے میں، تفسیر میں، تو یا اللہ معاف کر دینا۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دینا۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، سستیاں، تکالیف ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔